کربلا کا خونی منظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مکہ شریف سے روانگی۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ ہم آپ مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حمد و صلات اور آیت کریمہ درود شریف پڑھنے کی برکت حاصل کرنے کے بعد ہم آپ حضرات کے سامنے پہلے ایک نظم کے چند اشعار پیش کرتے ہیں، انہیں بغور سماعت فرمائیں۔ جو جباں بیٹے کی میت پہ نہ رویا ابو حسین، جو جباں بیٹے کی میت پہ نہ رویا ابو حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا ابو حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا ابو حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا ابو حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا ابو حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا ابو حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا ابو حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا ابو حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیبر رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکبے دوش پیمبر ابو حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر ابو حسین، عظمت و اخلاص قربانی کا پیکر ابو حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر ابو حسین، پرچم حق کا تعبد جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی ابو حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی زبانی ابو حسین، خلد میں حق نے کی جس کی مہمانی ابو حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی ابو حسین، مل گئی جس کو حیات زابدانی ابو حسین، نام نامی جس کا لوہے دھر پر مرقوم ہے، فرش سے تارش تک جس کی عظمتوں کی دھوم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، انسان کے لیے جہاں پر مرنا یا شہید ہونا مقدر ہوتا ہے، من جانب اللہ ایسے حالات و اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود انسان آخری وقت میں اسی جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ سید و سودا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کا کربلا میں شہید ہونا ازل میں مقدر ہو چکا تھا، ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب کربلا کی طرف جانا ان کا ضروری ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط آنے کے بعد امام عالی مقام کو کوفیوں کی درخواست قبول کرنے میں کوئی معقول عذر باقی نہ رہا، تو آپ عراق جانے کے لیے تیار ہو گئے اور سفر کے اسباب درست ہونے لگے۔ جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا
تو انہوں نے آپ کا عراق کی طرف جانا پسند نہ کیا۔ جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو باقر لیسی وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پاس آئے اور عرض کیا آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، وہاں کے لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کھلی ہوئی غداری کی اور وہ بے وفائی کی ہے۔ ان کا حاکم ان پر مسلط ہے، اسی کی حکومت قائم ہے، تو جان لیجئے کہ کوفہ والے آپ کو جنگ و جدال کے لیے بلا رہے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے، بلکہ حکومت بخت سے مل کر آپ پر حملہ کریں گے اور بلانے والے ہی سب سے بڑے آپ کے دشمن ثابت ہوں گے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ سے سفر عراق کو مطلوبی کرنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک مینڈا مکہ معظمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا، تو میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر سے روکنے کے لیے اصرار کیا اور کہا کہ آپ مسجد حرام میں رہیے، میں آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کر لوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بالست بھر بھی میں اس مسجد کے باہر قتل کیا جاؤں، واللہ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالست بھر مسجد کے اندر قتل کیا جاؤں۔ بخدا اگر میں حسرت و ارض کہ کسی سوراخ میں بھی چھپ جاؤں گا تو لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال لیں گے اور جو سلوک میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے۔ غرض کے بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو اس سفر سے روکنے کے لیے بہت اصرار کرتے رہے اور آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ معظمہ سے تشریف نہ لے جائیں، مگر ان کی کوشش کارآمد نہ ہوئی، یہاں تک کہ امام علی مقام 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور انبال و خدام کل 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ آپ کو گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا، اور یہ راز اس وقت کھلا جب فرزدق شاعر سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس نے پوچھا کہ فرزند رسول حج کے دن بالکل قریب آ گئے تو اتنی جلدی آپ نے کس لیے فرمائی کہ حج بھی نہ ہو سکا؟ امام نے جواب دیا کہ اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو وہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ حضرت کے اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ ایام حج قریب ہونے کے باوجود آپ مکہ معظمہ سے کیوں نکل پڑے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے اصرار کو قبول نہ فرمانے کا سبب کیا تھا۔ ظاہری وجہ تو وہی تھی جو حضرت امام نے فرزدق شاعر سے بیان فرمائی، اور حقیقت میں شہادت کی کشش آپ کو کربلا کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ آپ کا حال اس وقت وہی تھا جو کسی شاعر نے کہا کہ 2 قدم بھی نہیں چلنے کی طاقت مجھ میں، 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ برادران ملت، اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت شہربانوں کے وطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال کی تھی اور بیمار تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے علی اکبر تھے جو یعلا بنت ابی مرہ کے شکم سے تھے۔ ان کی عمر 18 برس تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔
امام علی مقام کے تیسرے فرزند جنہیں علی اصغر کہتے ہیں، ان کی والدہ قبیلہ بنو قجا سے تھی۔ یہ سیر خوار بچے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ہمراہ تھیں، جن کی نسبت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال کی تھی۔ ان کی والدہ امرائے قیس ابن عدی کی دختر قبیلہ بنی کلب سے تھیں۔ ان کا عقد حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ ان کے ساتھ آپ کی صرف نسبت ہوئی تھی، عقد نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں آپ کے ہمراہ تھیں، ایک شہربانو، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر امام علی مقام کے ہمراہ تھے، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے 5 فرزند تھے، حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت علی اکبر، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن علی حضرت امام کے ہمراہ تھے، سب نے شہادت پائی۔ اور حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم تو حضرت امام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے، اور 3 فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر امام کے ہمراہ کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے محمد بن عون حضرت امام کے ہمراہ حاضر ہو کر کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ بن جعفر ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی بہن ہیں، اور صاحبزادے اہل بیت میں سے کل 17 حضرات امام علی مقام کے ہمراہ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اور حضرت امام زین العابدین، عمر بن حسن، محمد بن حسن، عمر بن علی اور دوسرے کم عمر صاحبزادے قیدی بنائے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف سے باہر نکلے تو حاکم مکہ عمر بن سعید کے حکم سے ایک فوجی دستہ نے شہر سے باہر آ کے آپ کو روکا اور چاہا کہ واپس چلیں۔ حضرت امام نے واپس ہونے سے انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے لوگوں میں مار پیٹ ہوئی۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری سے فوجی دستہ کی مزاحمت روکنے پر تیار تھے، اس لیے ان لوگوں کو ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ جب آپ مقام صفا پر پہنچے تو فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت فرمایا، کہا کہ ان کے دل آپ کی طرف ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضائے الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزدق شاعر سے گفتگو کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت محمد بن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں آ کر آپ سے ملے اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط
آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرا خط دیکھتے ہی واپس چلے آئیے، اس لیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ ہدایت والوں کے رہنما ہیں اور مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ صاحبزادوں کے بدست خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر حاکم مکہ عمر بن سعید سے جا کر ملے، اس سے گفتگو کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امان کا فرمانہ حاصل کیا، اور حضرت کے اطمینان کے لیے عمر بن سعید کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ میں لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے خط پیش کیا اور آپ نے اسے پڑھا، مگر واپس آنے سے انکار کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ عراق جانے پر اس قدر بضد کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، آپ نے اس خواب میں جو مجھے حکم فرمایا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا فائدہ۔ اور ان لوگوں نے کہا وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی کو بیان کیا ہے اور نہ بیان کروں گا یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا ملوں۔ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام علی مقام نے عمر بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ کچھ مجبوریوں کے سبب اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے اون و محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ہو گئے۔